बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। दो मुतालबात की मंजूरी के लिए इमरान खान की तरफ से दी गई डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है। इस हवाले से इमरान खान ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन इमरान खान के मुतालबात और सिविल नाफरमानी की तहरीक के पेश नज़र हुकूमत और पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। आखिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी है? तोशाखाना 2 में भी फर्द जुर्म आयद हो गई। तो इस मामले पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या केपीके पीटीआई की जो हुकूमत है केपीके में, उसको किसी बड़े मसले का सामना है। और फिर 17 नवंबर को अडियाला के गेट के सामने जो धरना दिया जा रहा है, जो केपीके से लॉन्ग मार्च चलेगा और अडियाला पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा और ये लॉन्ग मार्च किस तरह का हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि साल 2024 लॉन्ग मार्च का साल है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पीटीआई है उसने 15 नवंबर या 16 नवंबर की तारीखें ही क्यों चुनी सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए। और फिर टीटीपी और पीटीआई गठजोड़ के हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो पिटिशंस वहां 1 दर्जन से ज्यादा दर्ज थी, उन पर नंबर अलॉट कर दिए हैं और ये जो पिटिशंस हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। इसके अलावा आज की व्लॉग में हम बात करेंगे कि आईनी बेंच अगर जो 5 नवंबर को तश्कील दिया गया था, अगर वो हुकूमती तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा तो फिर क्या हो सकता है। और फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जजेस की या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनकी जो ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं, उससे हम क्या नतीजा अखज कर सकते हैं। इन तमाम उम्र पर आज की व्लॉग में बात करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे ख्याल में आईनी बेंच के हवाले से। गुज़िश्ता रोज समाअत हुई सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सामने आई उसको अगर हम मद्देनजर रखें, जिसमें जिस तरह कहा गया कि जो सिविलियंस के हवाले से क्या जो मिलिट्री एक्ट है, आर्मी एक्ट है, उसका इतलाक सिविलियंस पे कैसे होता है। आर्मी एक्ट की जो डिसिप्लिन का मामला है वो उसका इतलाक सिविलियंस पर कैसे होता है। यानी 8 जो आइन का आर्टिकल 8 है वो और जो आर्मी एक्ट है वो इस तरह तो आपस में मुतसादिम हो रहे हैं। और दूसरा ये भी कहा गया कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो अहम मकाम है वो ईवान सदर है। अगर ईवान सदर पर हमला हो जाए, जलाओ घेराव हो जाए और बहुत कुछ करने की कोशिश की जाए तो उसके हवाले से भी मामला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएगा। गो के जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, तो इसके हवाले से भी। और फिर इस तरह का सवाल उठाना कि आर्मी तनसीबात के अंदर अगर किसी आर्मी ऑफिसर का कत्ल हो जाए तो वो मामला भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आएगा। तो फिर ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के जो केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में कैसे चल सकते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको जरा डीपली देखने की जरूरत है कि आखिर मामला किस तरफ जा रहा है। और अगर ये आईनी बेंच हुकूमत की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो फिर क्या हो सकता है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2 तरफ जा रहा है। यानी एक जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो खारिज होने जा रही है और जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसको रोक दिया जाएगा। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मामला पार्लियामान की तरफ भेजे कि जी इस हवाले से आप कोई कानून साजी करें। और यही मेरे ख्याल में वो दरमियानी रास्ता है जिसकी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो ऑब्जर्वेशन हैं या जिस तरह जो वजारत दिफा के वकील हैं वो लाजवाब हैं, तो उसके हवाले से भी एक अजीब ही किस्म का एक माहौल बना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आईनी बेंच हुकूमती तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, अगर वो हुकूमती मुफादात को छोड़कर आइन के साथ जाने की कोशिश करता है तो यकीनन
حکومت کو بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ اس وقت جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی گئی ہے اس میں جو حکومت ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ تو اس سچویشن کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بخوبی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے کسی بڑے چیلنج کا سامنا حکومت کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جا رہا تھا، اس وقت ایک چیز اور بھی حیران کن سامنے آئی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ بینچ صرف 2 ماہ کے لیے ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس یہ 2 ماہ کا پروبیشنری پیریڈ ہے۔ ایک تو اس 2 ماہ کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو اپنی کارکردگی دکھانی ہے، جو ایک بیک لاگ پڑا ہوا ہے اندر 60,000 کیسز کا، اس کو کم کرنا ہے۔ اور دوسرا وہ درخواستیں، پٹیشنز یا 184(3) کے معاملات یا 191 کے معاملات جو ایک عرصے سے پڑے ہوئے ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنا، جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1996 کی درخواستیں بھی ابھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ حکومتی توقعات پر پورا نہیں اترتا تو یہ اس چیز کے قوی امکانات موجود ہیں کہ یقیناً جو ہے وہ 5 نومبر کو یہ جو انہوں نے تشکیل دیا تھا، اور میرے خیال میں 5 جنوری کو یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ تو اگر 5 جنوری کو اس کی مدت پوری ہوتی تو پھر کیا نیا بینچ بنے گا، نئے ججز کا انتخاب ہوگا، پھر نیا ہیڈ تشکیل دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک الجھن ہے یا ایک الجھاؤ۔ یقیناً ظاہر جنہوں نے قانون سازی کی ہے انہوں نے اس کے راستے بھی رکھے ہوں گے اور ان کے پاس بہتر راستے ہوں گے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کے مطالبات جو 2 انہوں نے مطالبات رکھے تھے، پہلا ان کا جو میرے خیال میں مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے ایک جو ہے وہ اپنا ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، اور دوسرا جو تھا وہ تھا کہ جو اسیر ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے اسلام آباد پر حملہ کیا تھا ان کو رہا کیا جائے۔ اب اس حوالے سے حکومت کی طرف ادروائز اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں خود سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کروں گا، اور اس حوالے سے انہوں نے 15 تاریخ چنی۔ اب میں نے آپ سے کہا نا کہ 15 تاریخ کیوں؟ 15 اور 16 تاریخ پاکستان کی تاریخ کے 2 سیاہ ترین دن تصور کیے جاتے ہیں۔ 15 دسمبر کو فال آف ڈھاکہ، ٹھیک ہے، پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اور 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے بہت بڑا حملہ کیا تھا۔ جی ناظرین، دہشت گردوں نے اے پی ایس پر دھاوا بولا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب جو تھے وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ رونما ہوا تھا، اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کا دن بھی ہے۔ تو اس لیے عمران خان نے یقیناً ان دونوں تاریخوں کا جو چناؤ کیا ہوگا وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا۔ تو اگر اے پی ایس کی اور دہشت گردی کی بات آئی گئی ہے تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کی باتیں ہوتی تھیں، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور عمران خان یہ نے کوشش کی اور اس کو کر کے دکھایا کہ افغانستان سے 30 سے 40 ہزار جنگجوؤں کو واپس لا کر خیبر پختونخوا میں آباد کیا تھا۔ اسی حوالے سے اپنا پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے جو سابق میڈیا کوارڈینیٹر جاوید بدر کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ 2013 میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کالعدم تحریک طالبان ٹی ٹی پی کی مدد سے بنی تھی۔ یہ بہت ایک اہم سوال ہے نا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ تھا جس کا میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کی مدد سے 2013 میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہی تھی۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈیل کی تھی جس کا میں گواہ ہوں۔ جاوید بدر نے مزید کہا ہے کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی پی ٹی آئی لیڈر بیان نہیں دے گا، تاہم سب کو سختی سے منع کر دو، ہماری ان سے ڈیل ہو چکی، الیکشن میں وہ ہمیں مکمل سپورٹ کریں گے۔ اور سابق میڈیا کوارڈینیٹر نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا میں کسی پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دیں گے، صوبے میں صرف ہم کھلی کیمپین کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح
बम धमाके हुए, दूसरी सियासी जमातों में फायरिंग हुई, कोई पार्टी कैंपेन नहीं कर सकी, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कैंपेन करती रही। और यही रोना उस वक्त JUIF के सरबरा मौलाना फजल रहमान रो रहे थे कि हम अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम नहीं कर सकते, इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते, क्योंकि वहां दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस इतनी मुनज़्ज़म हो चुकी हैं कि वहां पर आम जो दीगर सवाए PTI के दीगर पार्टीज के लिए बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल इमरान खान ने इन 2 दिनों का चुनाव सोच समझकर यकीनन किया होगा। और फिर इसी हवाले से जो है वो गुज़िश्ता शाम को तकरीबन 6:30 बजे के बाद अलीमा खानम ने मीडिया से बातचीत की इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के सामने। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। और उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में ये इमरान खान के अल्फाज हैं जो वो कह रही हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जिस तरह जनरल डायर को कोई नहीं भूल सका, इसी तरह मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी कोई नहीं भूल सकेगा। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा कि हमारे पास सिविल नाफरमानी की तहरीक के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, हम मजबूर हो गए हैं, और मेरी कॉल के साथ ही आपने तरसीलात ज़र पाकिस्तान में भेजना बंद कर देंगे। और उन्होंने ये कहा कि अवाम को फौज के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, फौज और अवाम को लड़ाने की भयानक साजिश की जा रही है, और पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। ये इमरान खान ने पैगाम भेजा, और ख़ास पैगाम था ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के लिए कि आप तैयार हो जाएं और हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं जिसमें आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इस सूरत हाल में आप देखें तो एक तरफ जहां जो है वो उनकी जो कॉल है सिविल नाफरमानी की, उसकी जो डेडलाइन दी थी वो आज खत्म हो जाएगी, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। PTI चाह रही है कि मुज़ाकरात हो, लेकिन हुकूमत नहीं चाह रही मुज़ाकरात हो। हुकूमत चाह रही है कि इमरान खान जहां जा रहा है जिस रास्ते पे इसको जाने दिया जाए। मैं आपको बता चुका हूं कि इस हवाले से FIA की साइबर क्राइम विंग ने पूरा होमवर्क मुकम्मल कर रखा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का इंतजार है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अगर वो इंट्रा कोर्ट अपील को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर ये होगा कि जो मामला चल रहे उसी तरह होंगे, लेकिन फिर भी ये मुकदमात होंगे जो FIA ने कर रखे हैं। और इसके अलावा भी अगर नहीं होती, खारिज होती है, तो फिर यही होगा जो मैंने आपको 1-2 वीक पहले बता दिया था कि साइबर क्राइम विंग ने किस तरह की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर रखी है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई खास दिलचस्पी मुज़ाकरात में नहीं दिखा रही, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा है। इमरान खान के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं वक्तन फवक्तन, लेकिन इस वक्त जब इस वक्त जब मुल्क में क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, उसके खात्मे के लिए जब उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए तो एक खामोशी छाई हुई है। दूसरी तरफ आप देखें तो PMLN के अंदर जो सख्त गिर मौकुफ रखते हैं PTI से मुत्तलिक, यकीनन रखते होंगे, इसलिए कि इमरान खान के दौर में PMLN के लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा गया। उनको उन पे कौन से जुल्म था जो उन पर नहीं ढाया गया। इसी तरह आसिफ अली जरदारी को देख लें, आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल को जिस तरह हॉस्पिटल से घसीट कर ले जाया गया, ये चीजें काबिल फरामोश नहीं है। तो इसलिए उनका ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी गुज़िश्ता रोज सेनेट में आपने देखा होगा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को वो कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात के लिए आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो बातचीत का प्रोसेस है वो बहुत बहुत लेजी है। इस वक्त तक कमेटीज फॉर्म नहीं हुई, और न PTI की तरफ से तो खैर इमरान खान ने कमेटी बना दी है, हुकूमत की तरफ से कमेटी नॉमिनेट नहीं हुई, नोटिफाई नहीं हुई, TOR सामने नहीं आए, मुतालबात सामने नहीं आए। सिर्फ इतना आया है अयाज सादी की तरफ से कि आप अपने सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, हम अपनों को समझाएंगे। लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं होती, बात थोड़ा सा और आगे जाती है कि PMLN को मुज़ाकरात न करने के हवाले से अंदर से दबाव है। PMLN के अंदर से एक पूरा एक जो गुजरा का ग्रुप है, पार्लियामेंटेरियंस का ग्रुप है जो नहीं चाहता
کہ حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے، وہ عمران خان کا بہت برا انجام دیکھنے کے خواہاں ہے۔ تو دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے سربراہ نواز شریف بھی نہیں چاہتے کہ حکومت عمران خان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرے، لیکن یہاں پر بھی بات پھر ختم نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کیا وہ دو ٹوک پیغام تھا کہ انف از انف، اب بس، اب بہت ہو گئی، آپ لوگوں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا۔ 9 مئی کو ہوئے بھی کتنا ٹائم گزر گیا، لیکن یہاں معاملے عدالتوں میں فٹ بال کی طرح کوئی ادھر پھینکتا ہے کوئی ادھر پھینکتا ہے۔ اب ہمیں اپنا کام خود کرنا ہوگا۔ اور اس موقع پر مجھے یاد آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا وہ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پھر حکومت اپنا جو قانون ہے وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تو اب لگ رہا ہے کہ قانون اپنا راستہ خود بنانے جا رہا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہ رہی کہ اب انہوں نے بہت ٹائم دیا، انہوں نے عمران خان کو بہت ویک اپ کالز دیں، لیکن عمران خان ویک اپ نہیں ہوئے۔ عمران خان الجھے رہے بہتان بازی میں، عمران خان الجھے رہے الزام تراشی میں، عمران خان الجھے رہے ملک دشمنی میں، عمران خان الجھے رہے حکومت کے خاتمے کے لیے کوششوں میں، عمران خان الجھے رہے کہ ابھی سے ایک ہیلی کاپٹر آئے، مجھے اڈیالہ جیل سے اٹھائے اور مجھے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس لے جایا جائے اور مجھے پرائم منسٹر بنا دیا جائے۔ لیکن یہ سیاست ہے، سیاست میں ایسا نہیں ہوتا، سیاست میں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یاد ہے آپ کو آصف علی زرداری نے ایک بار کہا تھا کہ یہ ٹیں ٹیں بند کرو ورنہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور ایسی اینٹیں بجی تھی کہ آصف زرداری جا کے لندن بیٹھ گئے تھے۔ تو جب اینٹیں بجانے والے اینٹیں بجاتے ہیں نا تو اصل اب کھنک اینٹوں کی تو وہاں سے آتی ہے۔ تو عمران خان کو سمجھ اصل میں یہ تھا کہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا گود لیا ہوا بچہ تھا، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کا گود لیا ہوا بچہ ہوں تو میرے خلاف کوئی کیا کر سکتا ہے، میرے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ان کا بندہ ہوں، میں ان کے ساتھ چلا ہوں، مجھے انہوں نے پالا ہے، مجھے انہوں نے پروان چڑھایا ہے، انہوں نے جو ہے وہ مجھے دھرنے پہ بٹھایا، اس دھرنے پہ جنرل ظہیر الاسلام دیگے پکوا کے لاتا رہا، اسی دھرنے کو فینانس کرواتا رہا، اسی دھرنے میں عیاشیاں چلتی رہیں، اسی دھرنے کے مقام سے صبح کو سینکڑوں شراب کی بوتلیں ملا کرتی تھی، اسی کنٹینر کے اندر رنگین راتیں گزاری جاتی تھیں، اسی دھرنے کے اندر جو آئی ایس آئی سب کچھ کر رہی تھی۔ تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو ان کا بچہ ہوں، اور پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے لیے آر ٹی ایس کو بٹھایا، انتخابات کے نتائج کو بدلا۔ تو آج عمران خان کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، میں نے کیا کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے، تو اس لیے وہ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ مجھے براہ راست جیسے پہلے مجھے اٹھا کر بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس لے جایا گیا تھا، اب بھی اسی طرح مجھے پرائم منسٹر ہاؤس لے جایا جائے۔ تو بہرحال مذاکرات کی اونٹنی کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہی، اور آج اس کا آخری دن ہے۔ اگر پی ٹی آئی مذاکرات میں تھوڑی بہت بھی سنجیدہ ہوئی تو مذاکرات کو شاید ایک ہفتے کے لیے، اپنا احتجاج کی کال کو ایک ہفتے کے لیے موخر کر دے۔ عزت کے لیے، ان کی فیس سیونگ کے لیے یہ بہت ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 17 دسمبر کو ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ 17 دسمبر کو خیبر پختونخوا کے بلدیاتی جو منتخب نمائندے ہیں وہ ایک احتجاج، ایک لانگ مارچ لے کر اڈیالہ جیل آ رہے ہیں، اور وہ اڈیالہ جیل کے سامنے آ کر دھرنا دیں گے۔ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ وہ عمران خان کو بتانے آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بتانے آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جن اضلاع میں پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نہیں ہے، منتخب نمائندے نہیں ہے، ان کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، جن علاقوں میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں ہے ان کو خیبر پختونخوا کا شہری تصور نہیں کیا جا رہا، وہاں پر تفریق ہے۔
یار حد ہے نا کہ آپ ایک کھلم کھلا کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اگر آپ اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے تو جس گھر کے جتنے بھی لوگ چلیں گے فی قسم 1 لاکھ روپے دیں گے سرکاری خزانے سے، اور بشرا بھی بھاگتی ہے اور 1 کروڑ روپے کا سرکاری خزانے سے جو ایک انہی کی اپنی ہی گولی کا شکار ہوا اس کے ورثہ کو۔ تو اس وقت جس طرح میں نے کہا نا کہ سب الٹ پلٹ ہے، جوڈیشل ماز گرم ہے۔ تو شکانہ 2 میں عمران خان بشرا پہ فرد جرم عائد ہو چکی، 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کو پتا ہے گزشتہ روز کیا ہوا، یعنی عمران خان کے کیسز منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت اگر مذاکرات کیے بھی جاتے ہیں، نیگوسیشن کی بھی جاتی ہے، تو حکومت ان سب چیزوں کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ختم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ کیسز اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں ہوں گے۔ اب یا تو سزا ہو لینے دیں، اس کے بعد مرسی پٹیشن، صدر معاف کر دے، حکومت معاف کر دے، چھوڑ دے، شاید وہ آپ کو گوارا نہ ہو، اور اس سٹیج پہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ہو نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جب فرد جرم عائد ہو۔ دیکھیں کتنی ویک اپ کالز آپ کو دی گئیں، کتنا ڈیلے کیا گیا۔ حکومت اگر چاہتی تو یہ سب کچھ پہلے ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں معاملات جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر تمام درخواستوں کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا گزشتہ روز۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 12 سے زائد درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں۔ بلوچستان بار کونسل کی طرف سے درخواست کو 49/2024 اور بلوچستان ہائی کورٹ کی درخواست کو 50/2024 کا نمبر دیا گیا ہے، نمبر الاٹ کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کو اب تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ آئینی بینچ کرے گی۔ دسمبر 6 کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سینئر جج منصور علی شاہ کے جانب سے ایک روز قبل لکھے گئے خط کا جواب دیتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دینے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے یاد ہے نا آپ کو کہا تھا کہ یہ درخواستیں کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا، کب مقرر کرنی ہے، کیسے مقرر کرنی ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، آپ کا یا ہمارا نہیں ہے۔ اب یہ ایک آئین بن چکا، اب سب کچھ اسی کے تحت ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ انہی جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی بنیاد پر منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے خود ساختہ قسم کی میٹنگ کر کے اور فل کورٹ بلانے کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ کے اندر بغاوت کی کوشش کی تھی، سپریم کورٹ کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی سازش رچی تھی جس کو رجسٹرار نے اور چیف جسٹس نے ناکام بنا دیا تھا۔ یعنی فل کورٹ نہیں بلایا گیا تھا، اور اس پر پھر اس نے خود خط لکھ کے ایڈمٹ کیا منصور علی شاہ نے کہ ہاں جی ہم نے کیا۔ اس کے بعد پھر ایک تقریب ہوئی تھی، اس تقریب میں خطاب کرتے میرے خیال میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے وہ تقریب تھی، اس میں منصور علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں نہیں ہوں، سر آپ بیٹھے ہیں، ذرا آپ ہی سن لیجئے گا، مندو خیل صاحب آپ ہی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز ایک اپنا بازائی عادل بازائی ہیں، ان کے کیس میں بھی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے جو اندر میں جو تکلیف تھی، جو چھالے بنے ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، وہ پھٹ پڑے، وہ بولتے رہے، وہ نواز شریف کے خلاف بولتے رہے، اور جو ان کے ساتھی ججز تھے وہ بھی، اور الیکشن کمیشن پہ بولتے رہے۔ شاید ان کو غصہ تھا کہ ریزرو سیٹوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جس طرح ان کے فیصلے کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا، اس پر ظاہر ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اور دوسری بات، بڑی بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خود جسٹس منصور علی شاہ اس کا پہلا بڑا نشانہ بنے کہ ان کو چیف جسٹس کے منصب سے الگ کر دیا، یعنی دور ہونا پڑا۔ ایک دن کی دوری تھی، کتنی دوری تھی؟ صرف یہ زبان، یہ وہی منصور علی شاہ صاحب ہیں جو چیف جسٹس کے اس سے پہلے میسیجز کرواتے پھر رہے تھے، سفارشیں کرواتے پھر رہے تھے کہ میں اچھا بچہ بن جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود جب ان کو نہیں بنایا گیا تو وہ سب کچھ بھول گئے۔ تو بہرحال بحران ہے۔ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستیں آتی ہیں سامنے، جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو درخواستیں ہیں بلوچستان بار اور اس کے بعد اختر مینگل، فہمیدہ مرزا، محسن داوڑ
اور مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بھی ایک مشترکہ آئینی اپنا درخواست جمع کروائی تھی، اور اس درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ آئینی ترمیم کے منظور کروانے کے طریقہ کار اور ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست میں وفاق جوڈیشل کمیشن، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کو فریق بنایا گیا ہے، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور الیکشن کمیشن کے افسران کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ماضی میں عدلیہ کے ذریعے ایگزیکٹو اور قانون سازی کے اختیارات میں مداخلت ہوئی تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے عدلیہ کے اختیارات میں مداخلت کی، اس ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے۔ بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ یہ پرنالہ یہیں بہے گا، کہ فیصلہ فل کورٹ کرے گا۔ آج بھی اگر یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنتا ہے اور میرٹ پہ اگر جو 26ویں آئینی ترامیم میں چیزیں دی گئی ہیں اور واضح طور پر کہا گیا کہ ان ترامیم کو کسی بینچ میں، کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کے باوجود اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ ان ترامیم کو بحال رکھتا ہے تو یہی آئینی بینچ شدید تنقید کی زد میں آئے گا۔ وہ سوشل میڈیا کے جو کی بورڈ ویریئرز ہیں وہ طوفان برپا کر دیں گے، اور پھر جتنی سول سوسائٹی کے وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ آسمان سر پہ اٹھا لیں گے۔ ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کو روکنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔